اسپرچویلٹی یا روحانیت کوئی فرقہ تھوڑی ہے، اور نہ یہ کوئی مذہب ہے۔ اس کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی فرقے کا شخص، کوئی بھی مذہب کا شخص اس تجربے میں سے گزر سکتا ہے۔ ایک محنت ہے جو آپ کے باہر ہے، اور ایک محنت ہے جو آپ کے اندر ہے۔ آپ کی اندر کی محنت میں اپنے آپ کو پہچاننا، اور جو کسی عقیدے کے ماننے والا ہے، جو کسی فیتھ کا فالوور ہے، جیسے اسلام، میں اسی حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں، تو وہ اپنے اس فیتھ کو ایک ریفرنس بنا کر اپنے اندر جو سفر کرتا ہے، اور اپنے اندر سے مراد اس کو بھی کوئی طلسماتی سی چیز مت سمجھیے۔ ہمارے اندر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک ذہن ہے جس نے ہمارا ایک سیلف کریٹ کیا ہے، اس کو ہمارا نفس یا ہماری ایگو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ایگو ہے، یہ پنپتی ہی اس چیز پہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی باڈی کو، اپنی رائے کو، اپنی عزت کو، اپنی حاکمیت کو، اپنے پیسے کو، اپنے رتبے کو، اپنے سیاسی سٹیٹس کو۔ تو اپنے آپ کو جب ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا نفس ہے اور یہ جو میری ایگو ہے، یہ ہمیشہ جیتے، تو یہ جو سٹیٹ ہے، اس سٹیٹ میں آدمی، یہ رکاوٹ ہے ایکچولی اندر جرنی کرنے کی۔ اور یہ اندر جرنی سے مراد جو لوگ سائنس سمجھتے ہیں، یہ ایک ایکچولی انٹلیکٹ اور سائیکالوجی کو مکس کر کے ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے۔ تو جب ہم اپنے برین کو استعمال کر کے یا مائنڈ کو استعمال کر کے ہم کوئی بھی بات اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، تو یہ فکر عمومی طور پر بیرون پر ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ پروٹیکٹیو ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایگو کو پروٹیکٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ اور ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر ہم اپنی ایموشنالٹی کو ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈٹ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی، اپنی اس انا کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس تجربے تک پہنچنے کی جس کو کہ ہم اسپرچویلٹی یا روحانیت کہتے ہیں۔ اور یہ جو بار 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 ہم اپنی ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی طرح سے ہم کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایگو اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ ہماری سائیکالوجی کے اندر تبدیلی لے آتی ہے۔ سو لہذا ہمارا تھاٹ پروسیس اور ہماری سائیکالوجی جو ہے وہ پھر مکس ہو کر ہمیں ایک طرح کا انسان بنا دیتی ہے جس کو ہم ورڈ ویو کہتے ہیں۔ ہمارا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا ورڈ ویو بن جاتا ہے۔ اسپرچویلٹی ایک سفر ہے جس میں آپ یہ جو دو منزلیں ہیں نا ہماری، یعنی ہمارا انٹلیکٹ جس کی بنیاد پر ہماری ایگو بنی ہوئی ہے، اور وہ جو ایگو کی لینگویج ہے وہ تھاٹ ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے اندر تھاٹ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اور پھر وہ مل کے جو ہماری سائیکالوجی بناتی ہے، اس سے آپ ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں۔ اس کو اب اوپر ان سے گزر، یہ نہیں کہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ رہتی ہیں۔ آپ کا سیلف رہتا ہے، آپ کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے، اور آپ کی سائیکالوجی بھی برقرار رہتی ہے، لیکن آپ کا کانشیس جو ہے، آپ کا ہونا، وہ ان سے اوپر، ان کو انگلف کرتا ہوا، ان کو لیتا ہوا ان سے اوپر چلا جاتا ہے، ان سے بیونڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک زیادہ پرائورٹی کی چیز، زیادہ اہمیت کی چیز سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی ایگو کو بچانا، اپنی بات کو بچانا، اپنی اکڑ کو بچانا وہ اتنا اہم نہیں رہتا۔ اور یہ وہ جرنی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بہت ہی سائنٹیفک بات ہے، اور اس کا ایکچولی کسی مذہب سے کوئی تصادم نہیں ہے، کسی قسم کا، کسی فرقے سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ البتہ جو بزرگ جو کہ اسلام کے ماننے والے تھے اور بڑے تھے اسلام کے، انہوں نے اس کو اس فریم آف مائنڈ میں کیا جو کہ ہمارے مذہب کا فریم تھا، جو ایک شریعت کا فریم تھا۔ تو اس میں رہتے ہوئے، جس میں تو وہ پھر جب آپ اس ایکسپیرینس سے ٹرانسینڈ اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ اس سٹیٹ میں ہو جاتے ہیں جس میں آپ کے لیے یہ آپ کی یہ جو رکاوٹیں ہیں نا رستے کی، جس کی وجہ سے آدمی ایک دنیاوی رٹ میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی، اور وہ پھر اپنی جرنی میں آگے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔
تو اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس سفر میں ہو اور پھر آپ کو وہ شعبدے دکھانا شروع کر دے، وہ انہونی باتیں شروع کر دیں، ہاتھ میں سے شعلہ نکال دے، کچھ اور کرنا شروع کر دے۔ یہ اس طرح سے ایسے کچھ شومین شپس ہیں، مگر یہ تصوف کے لائن یا تصوف کے اس جرنی کا میں ایکچولی نہ تو یہ منزل ہے اس کی، نہ یہ اس کا کوئی انڈیکیٹر یا یارڈ سٹک ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کو پہچان سکیں۔ تو وہ اپنے اندر کا ایک سفر ہے، اپنے اندر آہستہ آہستہ آپ وہ پردے ہٹا دیتے ہیں جو آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں رکھے کہ جس فریم آف مائنڈ میں آپ نے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنے سیلف کو بہت بوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مجھے سب سے بڑا فریم آف ورک سمجھ میں آیا ہے، یہ بزرگوں کی باتیں سن کے، وہ ہیں اللہ کے 99 نیمز۔ ان کو آپ آرڈنری نہ سمجھیں، ان کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک نام، یہ ایکچولی اس تصوف کے اس فیز میں یہ پوری کائنات کی جو ڈیوائن کی ایمبوڈیمنٹ ہے نا، یعنی جو ڈیوائن کا ظہور ہونا ہے اور ڈیوائن کا کسی شکل میں ظاہر ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اتنے پاورفل پرنسپلز ہیں، وہ ایکچولی ان کائنات کے اندر پورے اس کائنات کی تحریک کے لیے، اس کائنات کے اندر اس کی بقا کے لیے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ ایک طرح سے ان صفات کے اندر انگلفڈ ہے یہ پوری کائنات۔ اور انسان، اور اس کو پھر بزرگ کہتے ہیں کہ آپ ان میں سے ریفرنس بنا کے اس کا ذکر کریں۔ اور ذکر کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑا ضروری۔ ذکر سے مراد یہ نہیں یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا غفور یا رحیم، یعنی یہ ذکر، مگر جس ذکر سے تبدیلی آتی ہے نا، وہ ان کو ان ایکشن ایمبوڈیڈ کرنا ہے۔ یعنی میرے پاس ایک شخص آیا، بہت اس نے مجھے غصہ دلایا، بہت غصہ دلایا، اور میں جائز طور پر اس پہ غصہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے غصہ نہیں کیا، اس کو برداشت کیا۔ تو یہ جو اللہ کا نام تھا نا، حلیم یا حلیم، اس کو میں نے ایمبوڈی کر لیا۔ تو حلیم ہونا کا میں نے ورد، تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے، اور ایک اور میرے بھی ایک تھے، ایک بہت مہربان بزرگ چلے گئے دنیا سے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں نا، یہ وہ پاورفل کائنات کے اندر صفات ہیں کہ جن کو ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں سے پڑھنا کے ساتھ آپ نے اس کو ایکشن میں کنورٹ کرنا ہے۔ لہٰذا جب وہ موقع آیا جس پہ مجھے رحم کرنا تھا، وہ موقع آیا جہاں مجھے حلیم بننا تھا، وہ موقع آیا جہاں مجھے غفور بننا تھا، وہ موقع آیا جہاں میں ستار بننا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو میں ایمبوڈڈ کرنا شروع کر دوں، ویسے ہی ایکٹ۔ اور جب ہمارے ایکشن اس طرح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایکشن ایکچولی آپ کے دماغ کے اندر جو ایگو تھا اس کو وہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے دماغ میں تھاٹ نہیں آتی، ایسا نہیں کہ جیسے ایک بندے نے آپ سے زیادتی کی تو اس کو مارنے کا، ڈانٹنے کا دل خیال اس کے بارے میں نیگیٹو، ایسا نہیں، وہ آتی نہیں ہے، لیکن دماغ کو اس سے بہتر ورچو ایک مل جاتا ہے۔ دماغ کو کریمی محسوس ہو جائے، کریم ہونا جو ہے اس کی طرف اس کا فوکس ہو جاتا ہے، رحیم ہونا اس کا فوکس۔ تو اس لیے یہ اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے بابا جی نیک محمد صاحب کو دنیا سے چلے گئے، تو یہ فرماتے تھے کہ بھئی آپ کسی قسم کی، کوئی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر رہیں، انجینئر ہیں تو انجینئر رہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص قسم کی ایک طرح کی ریچولسٹک سٹانس میں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 نامز کی کو میکسیمم جو ہے نا، اس کو ایمبوڈی کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کے اندر نفوذ کر جائیں، اور آپ کے ان ایکشن آپ کے پاس آ جائیں۔ آپ اس کو، یعنی یہ ذکر، یعنی منہ سے زبان، منہ سے زبان، منہ سے زبان، ایسا کرنے سے یہاں سے رکتا نہیں ہے۔ جو ثواب ملتا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سے آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر جو آپ کی تھاٹ اور آپ کی سائیکالوجی کے اوپر جانا ہے نا، وہ نہیں ہوتا۔ وہ تب ہوتا ہے جب آپ ان ایکشن آپ کریں۔ تو یہ بڑا زبردست ریفرنس ہے۔ میں تھوڑی سی مشق کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے 99 نام دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ ان ناموں کو ہم کیسے اب ایمبوڈیڈ ہو سکتے ہیں، یعنی ہم یہ بن سکتے ہیں، ان کے یعنی صفات سے مصفہ ہو سکتے ہیں ہم۔
اور جس وقت ایکچولی ہماری ایگو ان سب سے الٹ چاہے گی، پلیز آپ یاد رکھیے گا، جس وقت سخی ہونے کی ضرورت ہوگی نا، تو ہمارا ایگو کہے گا میں کیوں اپنے پیسے ضائع کروں، اور بڑی وہ لاجیکل بات ہوگی، میں اپنے بچوں کے لیے کیوں نہ بچا کے رکھوں. تو اس جگہ پر آپ ود ایکشن ذکر کریں سخی کا. تو اس میں ہو سکتا ہے آپ شکل سے کوئی مذہبی انسان نہ لگ رہے ہو، کچھ بھی نہ لگ رہے ہو، لیکن آپ اس جگہ پر سخاوت کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی آپ سخاوت کرتے ہیں نا، تو بیسیکلی آپ کا جو آپ کا توجہ ہے نا، آپ کے برین کی، آپ کے مائنڈ کی، وہ اس تھاٹ سے ہٹ کر اس سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. اسی کنڈیشن کا نام ہی پریزنس ہے ایکچولی، اور اسی کنڈیشن کا نام ہی اویئرنیس ہے. تو وہ آ جاتا ہے. تو آپ اس کو ریفرنس بنائیں. اور مجھے تصوف کے اس میں یہ بہت ہی قابل عمل، بہت ہی سادہ بات لگی کہ آپ بہت زیادہ ریچولزم میں نہ بھی پڑیں، لیکن اپنی روزمرہ کے ایکشن کے اندر آپ ان ایکشن اسمائے خداوندی کو اپنے اوپر لاگو کریں. اور جب آپ لاگو کر کے کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو نا ایک بہت اندرونی سکون محسوس ہوگا، بہت اندرونی. اور اسی پروسیس کے دوران میں یہاں پڑھی ہوئی کتاب میں دکھاتا ہوں. ہاں یہ نا، بہرحال میرے پاس ہے ادھر. تو وہ کتاب ہے ابن عربی کی فتوحات مکیہ. تو اس میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ایک بات بتائی ہے، اور میرا پورا تھاٹ پروسیس جو ہے نا اس سے پورا چینج ہوا ہے. میں بہت عرصے سے، آپ نے میری بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی، اس میں میں نے کہا دماغ کی چیٹرنگ کو کیسے کنٹرول کریں، دماغ جو بار بار بولتا ہے اس کو کیسے کریں، ہر وقت ذہن میں خیالات چلتے ہیں. تو انہوں نے ایک اتنا زبردست طریقہ، یہ جو میں نے بات کی اس سے ریفرنس سے بتایا، کہ دماغ کے اندر جو کچھ چلتا رہتا ہے اس کو چلتے رہنے دیں، لیکن دماغ کو مرکوز کریں جو کچھ چل رہا ہے اس سے زیادہ سپیریئر کی طرف. اور دماغ کا ہمارا یہ حساب ہے کہ جو اس کی پرائورٹی ہوگی وہ اس طرف شفٹ ہو جائے گا. تو جب آپ اس کو اس سے زیادہ پرائورٹی کی طرف لے جائیں گے نا، زیادہ پرائورٹی کی طرف لے جائیں گے، تو دماغ ادھر شفٹ ہو جائے گا. اور وہ جو پرائورٹیز ہیں وہ ان آئسولیشن نہیں آئیں گی، ایک دفعہ یوں کلک کر کے آپ کر دیں گے ایسے نہیں آئے گا. آپ کو اپنا پورا اندر ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. اور اس ٹرانسفارمیشن کا جو فریم ورک ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے 99 نامز نظر آتے ہیں. اس فریم ورک کے اندر ہم اپنے آپ کو چینج کریں. تو سمپل سی بات ہے، رحیم ہونے کی پریکٹس کریں، کریم ہونے کی پریکٹس کریں، حلیم ہونے کی پریکٹس کریں، غنی ہونے کی پریکٹس کریں، ودود ہونے کی پریکٹس کریں، ستار ہونے کی پریکٹس کریں. اور یہ مشق کے ساتھ آپ اس کو، اور کب مشق کیسے کریں؟ یہ لرننگ ود ڈوئنگ ہے. یعنی جہاں ضروری ہے ستاری کی وہاں ستاری کری. کسی کا ایپ پتہ چلا، آپ نے اس کو ستاری کر دی. اسی طرح کسی کے دوست بننے کا ہوا تو آپ نے اللہ کی اس صفت کو کیا. بہرحال یہ گفتگو لمبی ہے. میں نے اسی گفتگو کے دوران سوچا کہ میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں یا 2-3 ویڈیو میں بہت ذرا دوبارہ سے مطالعہ کر کے، اور پھر اس کو اپنے اوپر تھوڑا سا اس میں لیو کر کے کچھ دن، پھر میں آپ کو نا یہ دماغ کی چیٹرنگ کو کرنے کا یہ جو طریقہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور یہ میں نے ویسے زندگی میں اس سے پہلے میں بہت سی نفسیاتی باتیں کہتا رہا کہ جی یہ لمحہ موجود میں آئیے یہ، لیکن مجھے وہ اتنا زبردست اپیل کیا، اور مجھے لگا کہ ایسا ڈویبل ہے کہ آپ آرام سے یہ جو دماغ میں ہمارے چینچی چینچی چل رہی ہے اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. سائلنس، ہمیں یہ کہتے ہیں دماغ کو سائلنٹ کرو. یہی ہماری غلط فہمی ہے. دماغ سائلنٹ نہیں ہوتا. دماغ نہیں، سوتے ہوئے بھی سائلنٹ نہیں ہوتا. جاگتے ہوئے میں کیسے سائلنٹ ہوگا؟ سائلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی توجہ اس سے زیادہ بڑی افضل چیز کی طرف کر دیں. ایسی افضل سے کو چھوڑیں، یعنی ایسی چیز پہ کر دیں جو دماغ کے نزدیک زیادہ پرائیورٹی ہے. تو جو ہی ہم اس کو اس طرف کر دیتے ہیں، اور وہ جیسے میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ وہ اسمائے خداوندی کا فریم ورک ہے. اس پر میں تفصیل سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ. میں تھوڑا سا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں اپنے پیارے بہنوں اور بھائیوں کو انشاءاللہ اس میں ضرور شامل کروں گا اپنے اس مطالعے میں.